दोस्तों, मैं हूं फ़हीम गुलिस्तान मलिक और इस वक्त मैं मौजूद हूं हमारे मुल्क की माया नाज फनकारा और फिलैंथ्रोपिस्ट और बिज़नेस वुमेन और एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस अपने साथ रखती हैं। एक ही ज़िंदगी में 2 से 3 ज़िंदगियां जी ली उन्होंने और ऐसा जिया कि हर ज़िंदगी में अपना एक मकाम पाया। मेरे साथ इस वक्त हैं मिस नरगिस। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंट्रो कराया। और इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं अक्सर अब लोगों को कहती हूँ कि प्लीज़ ये ना कहा करें कि फिल्म स्टार छोड़ दिया काम, बिकॉज नाउ मुझे ऐसे लगता है कि दैट वाज माय दौरे जहालत एक्चुअली, यू नो। सो उस वक्त नहीं पता होता इंसान को, वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है और सीखना चाहिए दुनिया, क्योंकि कहते हैं कि लर्निंग प्रोसेस नेवर एंडेड। आप कब्र की आखिरी सीढ़ी तक जो है वो सीखते ही रहते हैं, और स्टूडेंट रहें तो अच्छा रहता है। जब आप अपने आप को उस्ताद समझते हैं तो तब आप क्या सवाल शुरू हो जाता है। बेशक उस्ताद पे तो पकड़ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमेशा अपनी कामयाबी की निस्बत जो है वो अपने रब से रखें। जब आपकी अपनी कामयाबी की निस्बत अपने आप से आ जाती है, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो वो फिर पकड़ की सूरत हो जाती है। सही। तो बाकी ये कि हम बात कर रहे थे इस मामले में कि आपने अभी इंट्रो कराया, तो कोई शक नहीं, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। एक ही ज़िंदगी में कितनी ज़िंदगियाँ जी ली। और मैं अब आकर मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब 50 में हूँ। मैं कहती हूँ आधी सदी हूँ मैं, तो आधी सदी एक किताब होती है और मुझे कोई आर नहीं है। कभी भी मैंने अपनी एज नहीं छुपाई। अभी भी अगर मुझे कोई देखने वाला 60 साल का कहे, 65 का कहे, 70 साल का कहे, तो आई डोंट माइंड। मुझे इस मामले में एज कॉन्शियस नहीं हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह और सब ने बड़ी एज में आना है और सभी पहले बच्चे होते हैं, फिर वो जैसे कहते हैं ना कि इन्फेक्ट से वो किड बनता है, किड से चाइल्ड, फिर ज़ाहिर है टीनेजर, फिर अडल्ट आ जाते हैं, फिर हम लोग एक एज में आ जाते हैं। फिर जब आप अपने बच्चों को देखते हैं तो फिर पता चलता है कि वाकई अब हम उस एज में आ गए हैं जिसमें हमारे बड़े थे और बड़े हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। तो ये दुनिया की रीत है। बिल्कुल एक लाइफ साइकिल है जी। बिल्कुल इंसान जो है उसका सीखने का अमल जारी रहता है। वो पहले उसके पास मुख्तलिफ मालूमात होती हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से सीखता है और आगे बढ़ता है। अगर आप सीखना चाहें, क्योंकि देखिए ज़िंदगी में जो लर्नर होते हैं और जो स्ट्रगलर होते हैं वो कभी भी नाकाम नहीं होते, क्योंकि लर्नर हमेशा हर कदम पे एक नई चीज़ सीखना चाहता है, और वो जब नई चीज़ सीखता है तो बहुत कुछ उसके इल्म में अल्लाह पाक इजाफा करता है और उसकी दिमाग के खाने खोल देता है। और इसी तरह जो स्ट्रगलर है वो कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता। कभी भी वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, लेकिन गिर के उठने को ज़िंदगी कहते हैं। तो स्ट्रगलर हमेशा गिर के उठ जाएगा, क्योंकि स्ट्रगलर को एक तो तवक्कल जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। जब आपका तवक्कल इतना पक्का होता है और अपने रब पे होता है, आप यकीन मानिए आप ज़मीन की 7वीं तह में भी जाकर गिर जाए और मेरा अल्लाह वहाँ से भी निकाल। बेशक यकीन कीजिए वो अल्लाह ही है, और मेरे लिए मेरा अल्लाह ही का अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी रही बात, जैसे भी आपने इंट्रो कराया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजनेस लेडी, लोग कहते हैं यू आर अ बिजनेस वुमन एंड यू आर अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। आप माशाल्लाह बहुत कामयाबी से, मैंने जाना आपके बारे में कि आप दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कारोबार कर रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है उन सेटअप्स को चला रही हैं। और आप जो है आने वाली जो नई हमारी पीढ़ी है, जो हमारी यंग बच्चियां हैं, उनके लिए आप एक मिसाल साबित हो सकती हैं कि आपने जब कुछ ना जानते हुए भी, जब आप उन ममालिक को नहीं जानती थी, तो वहाँ जाके अपने बिज़नेस सेटअप्स किए, उनको रन किया। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। मैं जिस ये जानना चाहूँगा चंद लफ्ज़ों में कि चलें लोग तो ठीक है, आपने कहा कि आपको अल्लाह याद आ गया, आप अल्लाह की तरफ रुजू हो गई, फिर वो रब रास्ते दिखाता है, बेशक वही दिखाने वाला है। लेकिन बिज़नेस तो आपने कभी किया ही नहीं था। आप तो बिल्कुल एक डिफरेंट घराने से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ बिज़नेस का कोई यहाँ पर मैं आपको करेक्शन कर दूँ थोड़ी, सॉरी आप शायद मुझे मेरा बैकग्राउंड नहीं। आपके वाले साहब तो उसमें फिल्म मेकिंग में ही थे ना कुछ? मेरे वाले साहब पाकिस्तान की चीफ साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। जी सारी जिंदगी मेहंदी हसन साहब, नूरजहान साहिबा और
جتنے بڑے سنگر تھے جن میں نصرت فتح علی خان صاحب ان سب کو ریکارڈ کیا ہے. تو میرے ابو راجپوت بھٹی ہیں اور ہمارے گھر کا ماحول ایسا بالکل نہیں تھا. اور دین بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا ایک چنگاری ہوتی ہے کہیں نہ کہیں, تو وہ پھر وہ تو ہماری دادی نے بچپن میں ہمیں, جو میں آج بھی کہتی ہوں کہ جو بڑے بوڑھے جو ہیں وہ بیٹھ کر جو بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں وہ ایک ایسی میموری ہوتی ہے, اس وقت آپ کی لرننگ, آپ اس وقت آپ چاہیں تو بچے کو 10 زبانیں سکھا سکتے ہیں. بے شک ایسی, تو وہ چیزیں نہیں بھولتی زندگی میں کبھی بھی, وہ آپ کے مائنڈ میں کہیں نہ کہیں ایک سیو رہ جاتی ہے. تو رہی بات بزنس وومن کی, آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی میں نہیں تھا, تو میرے ابو ریکارڈسٹ تھے. تو ایک ایج میں آ کر, یعنی بہت ٹو ینگ تھے میرے ابو تھا, جب دیدار پیدا ہوئی تو میرے ابو کو شوگر ہو گئی. تو اس زمانے میں اس چیز کو بہت بڑی بیماری سمجھا جاتا تھا کہ پتہ نہیں جی شوگر ہوگا جی, بالکل ایک ٹائم تھا ایسے. ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی ہمارا. تو میرے ابو, مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے ابو راتوں کو بیٹھ کے کہتے تھے ہائے مجھے پتہ نہیں کون سی بیماری ہو گئی, تو اس میں تو لوگ مر جاتے ہیں, تو 4 بیٹیاں میری, تو کیا کروں. مطلب اسی ٹائم پہ میرے ابو نے اپنا گھر بنایا, وہ میری امی کے نام کر دیا. پھر میرے ابو نے کہا تم ایک ایسا بزنس کرو کہ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر سکو اگر مجھے کچھ ہو جائے. تو وہ وہاں سے ہم لوگ, میں 14 سال کی تھی جب میں نے بیوٹیشین کا کورس کیا. ہاں جی, اور میری بڑی بہن جو ہے وہ 16 سال کی تھی, تو اس سے بڑی 18 سال کی. تو سب سے پہلے میری امی نے کیا کیا, ایک ایرانی شیلا باجی تھی, ان کا لاہور میں سیلون تھا, ان سے ہمیں ٹریننگ دلوائی. تو میری امی بیوٹیشین ہے, میری بڑی بہنیں دونوں بیوٹیشین, میں اور دیدار. اور پھر جب ہمارے بھائی کی شادی ہوئی تو ہم نے اپنی بھابھی کو بھی کام سکھایا. تو اب اس وقت ہمارے سب کی, جو میری امی کا سیلون ہے وہ 43 ایئرس پہلے بنایا تھا, تو اس کے بعد 43 ایئرس سے ہم لوگ اس فیلڈ میں ہیں. اچھا. میں نے زندگی میں شوبز میں رہ کر بھی کبھی کسی سے میک اپ اپنا نہیں کروایا, میں خود کرتی تھی. ہاں جی, تو یہ میں آپ کی اس لیے کریکشن کری کہ میں نے بہت پہلے کام سیکھا. اور کام تو آپ جانتی ہوں گی, لیکن ایک بزنس اتنا بڑا سیٹ اپ بنا لینا. بزنس کے لیے بھی جب 98 میں ہی میں نے اپنا ایک پلازا خرید لیا تھا کہ میں ایک ٹائم پہ جب شوبز چھوڑوں گی تو ایک اپنا بزنس ہمارا ہونا چاہیے. میری امی ریلی سمجھدار ایک عورت ہے. میری امی کہتی تھی دیکھو شوق سے کر لیا سب ٹھیک ہے, لیکن ایک ٹائم پہ آ کے اس کو چھوڑنا ہے. تو جب چھوڑنا ہے تو جس عورت کو اور عادت ہو اپنی ارننگ کی, تو اس کی اپنی ایک ارننگ ہونی چاہیے عزت دار طریقے سے. بیوٹیشین تو ہم تھے, لیکن پھر میں کینیڈا تھی تو پھر اپنے کورسز سارے اپڈیٹ کیے. پھر جیسے انٹرنیشنل لائسنس لیا تو پھر اس میں اپنا سیلون بنایا. اس وقت ہم ساری بہنوں کے سیلون ہیں اپنے. ماشاء اللہ. باتیں تو بہت ہیں, آپ سے جو پوچھنا چاہیں گے اور لوگ سننا بھی چاہیں گے اتنی ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی آگے فلائٹ بھی ہے اور آپ نے جا کے آرام بھی کرنا ہے. تو بس ایک آپ سے ایک چاہوں گا کہ آپ ایک میسج دے دیں ہماری جو ینگ جنریشن ہے, ہماری جو ینگ بچیاں ہیں خصوصاً, جنہیں کبھی ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس وسائل کی بہت کمی ہے اور ان کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے مستقبل کو, فیوچر کو سیف دیکھتی ہوں. وہ یہ دیکھتی ہیں کہ پتہ نہیں انہوں نے کس گھر میں چلے جانا ہے, آگے وہ اپنا کچھ کر پائیں گی یا نہیں. تو وہ سیلف سسٹینیبلٹی کے لیے آپ کوئی نوجوان بچیوں کو ایک میسج دینا چاہیں؟ دیکھیے ابھی تو میں خود اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی کو میسج دے سکوں اور کسی کو کچھ اچھا سکھا سکوں, کیونکہ سب سے پہلے تو میں آج کے زمانے میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں جب بچی کی شادی ہوتی ہے اللہ پاک نے مرد کو کفیل بنایا اس کی کفالت کے لیے. تو جو گھر میں کفالت کر رہا ہے اس کی عزت کرے, اس کو اس کا مان دے, اس کا جو مقام ہے وہ دے. تو یہی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پھر گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کبھی بھی. اگر آپ جس کا جو مقام ہے اس کو دیتے ہیں وہ آپ کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں. ہاں کئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں مل کر بھی اپنے گھر کو چلاتے ہیں, دونوں مل کر بھی کام کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی مرد کی انوالومنٹ پوری کی پوری ہونی چاہیے, چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, اور تمام چیزیں جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. انکم ان کے ہاتھ میں نہ ہو, انکم عورت کے ہاتھ میں. لیکن جیسے آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو اس کی ڈیل جو ہے وہ مرد کرے, کیونکہ مرد کی عورت اور عورت کی عقل اور مرد کی عقل میں بہت فرق ہے. عورت اس طرح نہیں سوچتی, اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچتی. آپ کہتے ہیں جذباتی ہوتی ہے. جذباتی ہوتی ہے, عورت کو سب سے پہلے جذبات کی نار نکالنی چاہیے اپنے اندر سے. اور آج کل نوجوان نسل جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں, میرا بنتا تو نہیں ہے کہ میں اس طرح کہوں, کیونکہ ظاہر ہے ایک پرانا میرے دور جہالت کا ایک میرے پہ اسٹیمپ تو ہے نا کہ میں نرگس تھی تو میں نے کام کیا. تو میں اگر کسی کو بھی ابھی آ کر ایسا مشورہ دے دوں آپ مت کرو, تو وہ کہیں گے خود تو اپنے زمانے میں کر لیا, آپ نے مشورہ دے دیا. تو وہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں. تو یہاں تو اچھی باتیں کر لو تو بات ہوتی ہے, بری کر لو تو بھی بات بن جاتی ہے. تو
باتیں تو بنتی رہتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک بچیوں کے نصیب اچھے کرے اور اللہ پاک ہدایت دے، اور اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے اور استقامت پہ رکھے. اور میں کسی کو مشورہ دینے کے قابل نہیں ہوں، میں بہت کمزور سی بندی ہوں اور میں خود ابھی بہت کچھ سیکھ رہی ہوں. ہاں لیکن یہ میں کہوں کہ گھر میں اس بچی کو کسی بھی مشورے کی ضرورت نہیں. جس گھر میں باپ کے ہاتھ میں کمانڈ ہوگی اور جب وہ اپنے گھر میں جائے گی تو خامد کے ہاتھ میں کمانڈ ہوگی. کیا بات کی، تو زبردست. اس بچی کو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا یا آپ کا کسی مشورے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے گھر میں ایک مرد ہے جو ان کو مشورہ دے سکتا ہے، جو ان کی لگامیں کھینچ سکتا ہے، کس حد تک ان کو باہر جانا چاہیے، کس حد تک نہیں جانا چاہیے. یہ سب گھر کا مرد کرتا ہے. تو سب سے پہلے ایک عورت اپنے گھر کے مرد کو مرد بنائے، اس کو ان کی بچیوں کو کسی کے دوسروں کے مشوروں کی ضرورت نہیں، اور اسی طرح ان بیویوں کو کسی کے مشوروں کی ضرورت نہیں جو اپنے خامندوں کو ان کا مقام دے اور ان کے انڈر رہ کر کام کرے. آپ کو کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت زبردست، بہت پیاری بات کی آپ نے اور بالکل میرے خلاف توقع بات کی آپ نے. تو جی آپ مجھ سے کچھ اور توقع کر رہے تھے. لیکن بہت زبردست، بہت اچھی بات. اللہ پاک ان بچیوں کو واقعی اس طرح عمل کرنے کی توفیق دے اور بڑی ہی بہترین رائے دی آپ نے. میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مقبول رائے نہیں ہے، کیونکہ انسان وہی سننا چاہتا ہے جس میں اس کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، اور مقبول رائے ہمیشہ اپنے انٹرسٹ سے مختلف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن انشاءاللہ اللہ پاک ان کو سمجھ بھی دے سکتا ہے. تو بہت شکریہ وقت دینے کا آپ کا، اور اللہ آپ کا عمرہ آپ کو مبارک کرے، اور آپ کو ہمیشہ جس طرح آپ کہتی ہیں کہ میں آتی رہتی ہوں، اللہ آپ کو ہمیشہ لاتا رہے، ہم آپ سے ہمیشہ ملاقات کرتے رہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور دو چار باتیں کی، اور میری باتوں سے اگر کوئی ہرٹ ہو یا کسی کو میری کوئی بات پسند نہ آئے اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، اور آپ سے بھی معافی چاہتی ہوں اور تمام دیکھنے والوں سے بھی معافی چاہتی ہوں اگر میری کوئی بات بری لگی ہو. باقی سب کی اپنی زندگی ہے، اپنے اپنے فیصلے ضرور کیجئے، لیکن اپنا فیوچر سوچ کر کیجئے. کیونکہ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا، جو ہمارا ماضی ہوتا ہے نا وہ کبھی ہم بھول جاتے ہیں لیکن لوگ نہیں بھولتے. ماضی گھوم گھوم کر آپ کے سامنے آتا ہے، گھوم گھوم کر آپ کے سامنے آتا ہے. تو ابھی جو آنے والی بچیاں ان کے پاس بہت ٹائم ہے، تو فیوچر میں جانے تک اپنے اس ٹائم کو سنبھال لیجئے تک، کیونکہ یہ ٹائم آپ کا ماضی بن جانا ہے. تو ماضی کو اتنا اچھا کر لیجئے کہ آنے والے وقت میں ماضی جب آپ کے سامنے آئے تو آپ کو دکھ نہ ہو، آپ خوشی سے رہیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. دعا میں یاد رکھیے.